السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کریز ٹو شائن۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنی انگلش گرامر سیریز کا لیکچر نمبر 4، پروناؤن کی جو باقی ٹائپس رہ گئی ہیں ان کے بارے میں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پروناؤن کو پڑھا اور یہ پڑھا کہ پروناؤن کیوں ضروری ہیں اور ان کی چند ٹائپس کو ڈسکس کیا۔ پروناؤن ریوائز کریں گے۔ پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ پروناؤن کا جو لفظ ہے خود بتاتا ہے کہ پروناؤن کیا ہے۔ پرو مینس فار اینڈ ناؤن مین نام، یعنی نام کے لیے۔ ایسا کوئی بھی لفظ جو نام کے لیے نام کی جگہ پر استعمال ہوگا پروناؤن کہلائے گا۔ سو پروناؤن از ورڈز دیٹ از یوزڈ فار ناؤن، جو کہ ریپلیس کرتے ہیں ناؤن کو، سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ناؤن کو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پروناؤن کی 11 ٹائپس ہوتی ہیں۔ دیر آر 11 ٹائپس آف پروناؤن۔ فرسٹ آف آل پرسنل پروناؤن، سبجیکٹو پروناؤن، آبجیکٹو پروناؤن، اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو سبجیکٹو پروناؤن اور آبجیکٹو پروناؤن ہے یہ دراصل پرسنل پروناؤن کی ہی سب کیٹیگری ہے۔ اوکے، اینڈ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، انٹروگیٹو پروناؤن، ریلیٹو پروناؤن، انڈیفینٹ پروناؤن، پوزیسو پروناؤن، ریفلیکسو پروناؤن، ریسیپروکل پروناؤن اینڈ انٹینسو پروناؤن۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پرسنل پروناؤن، سبجیکٹو پروناؤن اور آبجیکٹو پروناؤن کو پڑھا تھا۔ سو آج سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کو۔ ڈیمونسٹریٹ کرنا، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، کسی چیز کو اشارتاً بتانا۔ اب امیجن کریں کہ آپ کے سامنے کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ میری گھڑی کدھر ہے، آپ کیا کہو گے؟ یہ پڑھیے۔ آپ نے گھڑی کے نام کی بجائے، یعنی گھڑی کا ناؤن استعمال کرنے کے بجائے آپ نے یہ کا لفظ یوز کیا، دس از۔ چونکہ یہ جو یہ ہے، دس ہے، یہ نام کی جگہ پر آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ پروناؤن ہوا۔ آپ نے گھڑی نہیں کہا، آپ نے کہا یہ ہے۔ تو نام کی جگہ پر کوئی بھی لفظ استعمال ہوگا، کچھ بھی استعمال ہوگا، وہ پروناؤن ہوگا۔ اب چونکہ یہاں پر نام کی جگہ پر یہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ دس ایک پروناؤن ہے۔ اور چونکہ یہ اشارتاً، آپ نے اشارتاً بات کی ہے، اشارہ کر کے کہا ہے، ڈیمونسٹریٹ کر کے کہا ہے، اس وجہ سے یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے۔ تو اگر ہم ڈیفائن کریں کیا ہوتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن؟ پروناؤن دیٹ ڈیمونسٹریٹ اے تھنگ، جو کسی چیز کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے استعمال ہو، کسی چیز کو یعنی اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو یا پھر پوائنٹ کرنے کے لیے استعمال ہو، کسی بھی چیز کو ایک سینٹینس میں، انہیں آپ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ پروناؤن دیٹ ڈیمونسٹریٹ اے تھنگ، object or to point something in a sentence. For example, this is a mango. یہ ہے۔ جب یہ نام کی جگہ پر آیا تو pronoun، اور چونکہ یہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوا so demonstrative pronoun. That is my favorite sports car. اب میرے سامنے میں نے تصویر دیکھی ایک سپورٹ کار کی، یا پھر میں مارکیٹ میں گیا اور بازار میں کہیں پہ مجھے ایک کار نظر آئی اور میں نے کہا that is my favorite sports car. یہ میری، میں نے اس کا نام نہیں لیا ہے، وہ کس کمپنی کی ہے، وہ اس کا نام کیا ہے، جسٹ میں نے اشارہ کیا کہ یہ کار، یعنی یہ نام کی جگہ یہ یا وہ کا لفظ، دیٹ مینس وہ کا لفظ استعمال کیا۔ سو یہ پروناؤن ہوا، اور چونکہ یہ اشارہ کرنے کے لیے یہ لفظ کو استعمال کیا گیا، اس پروناؤن کو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، تو یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہوگا۔ دیز پوئمس آر ریٹن بائی ہم، یہ پوئم اس نے لکھی۔ اب کافی ساری پوائنٹس ہیں، میں بھی میرے سامنے 20 پوائنٹس پڑھی ہیں، تو میں نے ساروں کے لیے یہ کا لفظ استعمال کر دیا، ان کے نام نہیں بتائے، جسٹ یہ۔ اگر سنگل ہوتی تو دس کہتا، اگر زیادہ ہیں تو یہ۔ اب ہم نے لاسٹ ٹائم جو پروناؤن کی اہمیت کو پڑھا تھا کہ پروناؤن استعمال کیوں کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ اگر پروناؤن ہوتے ہی نا تو پھر میں 20 کی 20 پوائم کا نام لکھتا، پھر پوائمز آر ریٹن بائی ہم۔ لیکن پروناؤن کی وجہ سے آپ نے 20 کی 20 پوائم کا نام نہیں لکھا، بلکہ ایک ہی لفظ کے ساتھ انہیں ڈسکس کر دیا کہ دیز۔ اب چونکہ یہ ناموں کی جگہ پر یہ لفظ آ رہا ہے دیز، اس وجہ سے پروناؤن ہوا، اور چونکہ یہ اشارہ کرنے کے لیے، یعنی اس طرف آپ نے اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے لیے لفظ آیا ہے، اس وجہ سے یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہوگا۔ اینڈ نیکسٹ ون از این انٹروگیٹو پروناؤن۔ انٹروگیشن کا مطلب ہم جانتے ہیں تفتیش کرنا، پوچھنا کسی سے۔ تو ایسے الفاظ جو پوچھنے کے لیے استعمال ہوں، ایسے پروناؤن جو پوچھنے کے لیے استعمال ہوں، انٹروگیٹو پروناؤن کہلاتے ہیں۔ پروناؤنس دیٹ آر یوزڈ ٹو آسک اے کوسچن۔ ہوز پین از دس، یہ پین کس کا ہے؟
اب اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پین کس کا ہے، یہ پین اویس کا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں یہ بولتا نا یہ پین اویس کا ہے، لیکن اب مجھے معلوم نہیں ہے تو میں نے بول دیا یہ پین کس کا ہے. اویس کی جگہ پر ایک لفظ کس کا استعمال کیا، ہوز استعمال کیا. اب چونکہ ہوز نام کی جگہ پر آ رہا ہے اس لیے یہ پروناؤن ہے، اور چونکہ یہ کویسچن کے طور پر یہ سینٹینس ایک انٹروگیٹو سینٹینس ہے، اس میں یہ کویسچن کے طور پر پروناؤن یوز کیا جا رہا ہے. ہوز کس کا ہے، پوچھنے کے لیے ایک پروناؤن یوز کیا جا رہا ہے، تو یہ والا پروناؤن انٹروگیٹو پروناؤن ہوگا. اسی طرح ہو از دا مینیجر آف دس بینک، ہو از دا مینیجر آف دس بینک، شمشاد از دا مینیجر آف دس بینک. لیکن ابھی مجھے معلوم نہیں ہے تو میں نے شمشاد کی جگہ ایک اور لفظ ہو کا استعمال کیا، نام کی جگہ پر ایک اور لفظ استعمال کیا. جو نام کی جگہ پر آئے گا وہی پروناؤن ہوگا، لیکن یہ لفظ پوچھنے کے لیے استعمال ہوا ہے تو یہ انٹروگیٹو پروناؤن ہوگا. What is the color of your dress? The color of your dress is pink. The color of your dress is black. لیکن یہاں پر مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے ڈریس کا کلر کیا ہے، اس وجہ سے میں نے پنک، بلیک یا کسی بھی کلر کی جگہ وٹ کا لفظ یوز کیا. یعنی جب آپ کسی جگہ پر نام کی جگہ، کلر کے نام کی جگہ آپ نے کوئی دوسرا لفظ استعمال کر دیا تو وہ پروناؤن بن گیا، اور چونکہ یہ پوچھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو یہ انٹروگیٹو پروناؤن ہوگا. Which is the biggest park in this area? اس ایریا میں سب سے بڑا پارک کون سا ہے؟ آپ کو اگر نام نہیں پتا تو آپ یہی بولو گے نا. اگر آپ کو نام پتا ہوتا تو آپ اس کا نام بولتے کہ فلاں باغ جو ہے وہ شہر کا سب سے بڑا باغ ہے، اس ایریا کا سب سے بڑا باغ ہے. لیکن اب جب آپ کو نہیں پتا تو آپ اس باغ کے نام کی جگہ آپ نے وچ کا لفظ استعمال کیا. تو نام کی جگہ وچ آیا یعنی پروناؤن، اور چونکہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے کیا ہوگا، انٹروگیٹو پروناؤن. ٹو ہوم ڈیڈ یو گیو دا لیپ ٹاپ؟ کس سے تم نے لیپ ٹاپ دیا؟ تم نے شیزا کو لیپ ٹاپ دیا. اب چونکہ شیزا کو لیپ ٹاپ دیا وہ تو تب بولتے نا جب آپ کو پتا ہوتا. اب آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ نے اس شیزا نام کی جگہ ایک اور لفظ استعمال کر دیا، ٹو ہوم، کس کو. تو ٹو ہوم کیا ہوا، ہوم کیا ہوگا اس کیس میں، ہوم ہوگا پروناؤن کیونکہ نام کی جگہ پر آ رہا ہے، اور چونکہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے تو یہ انٹروگیٹو پروناؤن. ہم نے یہ سیکھا کہ کوئی بھی ایسا پروناؤن یعنی نام کی جگہ پر آنے والا ایسا لفظ جو پوچھنے کے لیے آ رہا ہو، یعنی سینٹینس میں اس کی حیثیت انٹروگیشن کی ہو، ایسے پروناؤن کو انٹروگیٹو پروناؤن کہتے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ریلیٹو پروناؤن، ریلیشن یعنی ایسے پروناؤن جو ریلیشن بناتے ہیں، جو سینٹینس کا ایک حصے کا ریلیشن بناتے ہیں کسی ناؤن یا پروناؤن کے ساتھ. پروناؤن دیٹ کنیکٹس ناؤن اور پروناؤن ود ایڈیشنل انفارمیشن. دے انوائٹڈ دا پوئٹس، انہوں نے پوئٹس کو انوائٹ کیا، ہوم جنہیں دا گورنمنٹ ایوارڈیڈ دا میڈل. اگر آپ پہلے حصے کو دیکھیں تو نام ہے دے انوائٹڈ دا، دے ان لوگوں نے پوئٹس کو انوائٹ کیا. کس کو انوائٹ کیا؟ پوئٹس کو، یعنی نام ناؤن آ گیا. اب اس کو ہوم جو ہے وہ آگے دوسری انفارمیشن کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. یہ کیا بنے گا، یعنی پوئٹس ناؤن ہے اور ایک ورڈ ہوم چونکہ یہ پروناؤن ہے اور یہ دوسرے ورڈ کے ساتھ یعنی دوسرے انفارمیشن کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. پوئٹس کے نام نہیں آئے، ہوم ہم نے بول دیا کہ پوئٹس جینے، ان سارے پوئٹس کے ناموں کی جگہ ایک لفظ آ گیا جینے. اگر 100 پوئٹس ہوتے نا تو 100 نام ہوتے یہاں پہ، لیکن چونکہ ہمارے پروناؤن ہماری زندگی آسان بناتے ہیں اس وجہ سے ان 100 ناموں کی جگہ آپ نے صرف ایک لفظ ہوم استعمال کر دیا. ہوم جن لوگوں کو، جن شاعروں کو گورنمنٹ نے میڈل دیا تھا انہیں ان لوگوں نے انوائٹ کیا. یعنی پوئٹس ہوم جنہیں پروناؤن، اور یہ چونکہ یہ والا پروناؤن کنیکٹ کر رہا ہے پہلے حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ، یعنی پوئٹس کو ناؤن کو دوسرے حصے کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے تو یہ والا کنیکٹو یا ریلیٹو پروناؤن کہلائے گا. ایک اور ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. دا بوائے لڑکا، ہوم یو ٹاکڈ جس سے تم نے بات کی. لڑکا جاوید جس سے تم نے بات کی، لیکن یہاں پہ مجھے نام نہیں پتا لڑکا جاوید، وہ لڑکا جاوید جس سے تم نے بات کی. اب مجھے نام نہیں ہے تو لڑکا ہوم جس سے تم نے بات کی، نام نہیں آ رہا جاوید کا، بس اس کی جگہ پر کوئی اور دوسرا لفظ آ رہا ہے تو یہ پروناؤن ہے. لیکن یہ والا پروناؤن بوائے کو، لڑکے کو، ناؤن کو دوسرے حصے کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے تو یہ ریلیٹو پروناؤن ہوگا.
اب یہی اگر ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا تھا کہ اگر یہ کویسچن کے طور پر آئے گا نا تو یہ انٹیروگیٹو پروناؤن ہوگا، لیکن اب چونکہ یہ کویسچن کے طور پر نہیں آ رہا، اب یہ ریلیشن کاز کر رہا ہے، ریلیشن بنا رہا ہے، تو یہ ریلیٹو پروناؤن ہے. He will buy that wristwatch. وہ خریدے گا وہ رسٹ واچ. ٹھیک ہے. اسی طرح دس از اے رنگ وچ شی باٹ یسٹرڈے. یہ وہ رنگ ہے، یہ وہ انگوٹھی ہے. اب رنگ یہاں پہ ناؤن ہے، جس کو یعنی اس انگوٹھی کے نام کی بجائے ایک لفظ آ گیا جس کو کنیکٹ ہو رہا ہے دوسرے حصوں کے ساتھ، یعنی وچ جو ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہے اس نام کو دوسرے باقی انفارمیشن کے ساتھ. تو یہ کیا بنے گا؟ ریلیٹو پروناؤن. اینڈ دا لاسٹ ون دوز، وہ ہو آر پلئنگ، جو کھیل رہے ہیں. اب کون کھیل رہا ہے، ان کے نام کیا ہے اس کا کچھ نہیں پتا، جسٹ جو کھیل رہے ہیں. ان سارے ناموں کی جگہ ایک لفظ ہو، جو کھیل رہے ہیں، یعنی جو کا لفظ آیا. آر پلئنگ ول پلے پیشنیٹلی، جو کھیل رہے ہیں وہ کھیلیں گے پیشنیٹلی، جذبے کے ساتھ کھیلیں گے. سو ریلیٹو پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ ایسے پروناؤن جو ناؤن کو، جیسے پہلے کیس میں پوئٹ کو، ناؤن کو دوسرے حصے کے ساتھ کنیکٹ کرے تو یہ ریلیٹو پروناؤن ہوا. اور سیکنڈ کیس میں دوسرے سینٹینس میں ہم دیکھ رہے ہیں بوائے کو، اور جو باقی انفارمیشن ہے، ریسٹ آف انفارمیشن ان دا سینٹینس ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. اینڈ ہی ول بائی، وہ خریدے گا، یعنی اس وہ کو، ہی کو کنیکٹ کر رہا ہے رسٹ واچ کے ساتھ. اسی طرح رنگ کنیکٹ ہو رہی ہے شی باٹ یسٹرڈے کے ساتھ، اینڈ دوز کنیکٹ ہو رہے ہیں باقی انفارمیشن کے ساتھ. تو ایسے پروناؤن جو کہ ناؤن یا پروناؤن کو دوسرے حصے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، سینٹینس میں موجود جو باقی انفارمیشن ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، انہیں آپ ریلیٹو پروناؤن بولتے ہو. سو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کیا ہوتے ہیں، انٹیروگیٹو پروناؤن کیا ہوتے ہیں، اور ریلیٹو پروناؤن کیا ہوتے ہیں. سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پروناؤنس کی جو باقی رہ جانے والی ٹائپس ہیں ان کو کور کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کچھ انفارمیشن، کوئی ٹائپ اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.